مسیح کے نام پر جو پیشگوئی ہے اس کی علامات خاصہ در حقیقت دو ہی ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ مسیح آئے گا تو مسلمانوں کی اندرونی حالت کو جو اس وقت بغایت درجہ بگڑی ہوئی ہوگی اپنی صحیح تعلیم سے درست کر دے گا، اور ان کے روحانی افلاس اور باطنی ناداری کو بکلی دور فرما کر جواہرات علوم و حقائق و معارف ان کے سامنے رکھ دے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس دولت کو لیتے لیتے تھک جائیں گے، اور ان میں سے کوئی طالب حق روحانی طور پر مفلس اور نادار نہیں رہے گا، بلکہ جس قدر سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بکثرت طیب غذا صداقت کی اور شربت شیریں معرفت کا پلایا جائے گا، اور علوم حقہ کے موتیوں سے ان کی جھولیاں پر کر دی جائیں گی، اور جو مغز اور لب لباب قرآن شریف کا ہے اس عطر کے بھرے ہوئے شیشے ان کو دیے جائیں گے۔ بس یہ روحانی خزانہ ہے جسے ایک طرف تو وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں جو اس سے سیر ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی علوم و معارف کا وہ خزانہ ہمیں دے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے نوازنے والا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بھرنے والا ہے، اور تمام ادیان پر اسلام کی سچائی ثابت کر کے دکھلانے والا ہے۔ بس ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس علمی اور روحانی خزانے سے اپنی جھولیاں بھریں اور کامیاب اور بامراد ہوں۔ اردو پڑھنے اور سمجھنے والے تو آپ کے اس روحانی خزانے کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کریں اور کرنی چاہیے۔ میں پہلے بھی اس طرح توجہ دلا چکا ہوں کہ اس بات کا خاص اہتمام کریں، تمام ذیلی تنظیمیں بھی اور جماعتی نظام بھی۔ اور اردو نہ جاننے والے آپ کا کلام جو دوسری زبانوں میں جس حد تک میسر ہے اس سے فیض اٹھانے کی کوشش کریں۔ تراجم کا کام بھی ہو رہا ہے، انگریزی زبان میں زیادہ اور دوسری زبانوں میں ذرا کام، یا کچھ حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس روحانی خزانے کو جلد از جلد دنیا تک مختلف زبانوں میں پہنچانے والے ہم بن سکیں۔ اب میں آج کی جو آیات میں نے چنی ہیں صفت حسیب کے حوالے سے ان کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا۔ بس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ ایک مومن کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ ہر وقت اپنے نفس پر نظر رکھنے والا ہو اور اس کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے نفس کو جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، ورنہ اس کی ظاہری باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی جماعتی خدمات بھی جو وہ بجا لا رہا ہوتا ہے اور جس کو دنیا
بعض دفعہ بڑا اثر رہی ہوتی، یعنی اس کے ارد گرد کے لوگ اور معاشرے کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے علم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اگر صرف دکھاوے کے لیے ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر تبلیغ کر کے پیغام پہنچا رہا ہے لیکن اپنے عمل اس کے مطابق نہیں، تو یہ بات بندوں سے چھپی رہ سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ سے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مومن پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور جو پوشیدہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اجر بھی اس کے مطابق ہے۔ جو کسی کی اپنے نفس کی کیفیت اور حالت ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کسی بھی عمل کو اس کی نیت کے مطابق پرکھا جائے گا۔ جو کسی بھی عمل کرنے والے کے دل میں ہے۔ اب نیتوں کا حال تو صرف خدا ہی جان سکتا ہے اور جانتا ہے، اس لیے مومنوں کو واضح کیا کہ جس خدا نے زمین و آسمان پیدا کی ہے وہ اس میں موجود ہر چیز کی کونا تک سے واقف ہے، اور انسان بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے جو تم چھپ کر کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس سے واقف ہے، بلکہ ہر خیال جو تم دل میں لاتے ہو اس سے بھی واقف ہے، تو اپنے نفسوں کا تزکیہ کرو، اپنے دلوں کو خالصتاً خدا تعالیٰ کے لیے پاک کرنے کی کوشش کرو۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، تو اس کا ایک تو یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تمہارے عمل تمہارے دل کی حالت اور نیت کے مطابق جزا پائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسا پورا تولنے والے سامان پیدا کریں گے کہ جن کی وجہ سے کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے موجود کر دیں گے، اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہر جزا سزا انسان کے عمل کے مطابق دیتا ہے اور کبھی ظلم نہیں کرتا، لیکن کیونکہ دلوں کی پاتال تک سے بھی واقف ہے، ہر عمل کا محرک اور نیت اس کے علم میں ہے، اس لیے اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ نمازیں خدا تعالیٰ کی خاطر پڑھی جا رہی تھیں یا دکھاوے کے لیے، صدقات خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیے جا رہے تھے یا دیے جا رہے تھے یا دکھاوے کے لیے، یا جو بھی نیکیاں ہیں ان کے کرنے کا محرک کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تزکیہ نفس ہر وقت تمہارے مد نظر رہنا چاہیے، اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے
ہر عمل بجا لانا چاہیے۔ پھر بعض خیالات ہیں برائی یا نیکی کے، ان کی جزا بھی خدا تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اس لیے ہر برائی کا خیال جو دل میں آتا ہے اس کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اس خیال کو جب انسان دل میں بٹھا لیتا ہے اور موقع ملنے پر اس بد خیال کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ایک انسان دشمنی میں یا کسی بھی قسم کے بغض اور کینے کی وجہ سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے،